تو وہ اللہ کا شکر ہے وہاں بہت سارے چینلز آئے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اس کو. اور آپ ہماری جو ہم نے بات کی وہاں پہ, یا ہمارا میڈیا نے جو بات کی ہے کتنی نپی تلی. آپ یہ صرف میدان کی جنگ نہیں تھی, میڈیا کی جنگ بھی تھی. آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لو, پھینکے جا رہا ہے, لمبی لمبی پھینکے جا رہا ہے, اچھل رہا ہے. ابے ٹک کے بیٹھ کے کوئی خبر پیش کر دو یار. اس پہ ہمارے یہاں لوگوں نے کتنی میمز بنائی ہیں. ایک نے میم بنائی نا, انڈیا کا میڈیا, پھر کہہ رہا ہے پاکستان کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. کلا بازی کھائی لنگور کی طرح, وہ بیٹ سے کلا بازی کھا کے وہاں گیا, پتلا سا تھا نا, بہت دبلا سا. پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے, پھر کلا بازی کھا کے ادھر آیا. پھر بھائی ٹک جا یار ایک جگہ, حملہ تو کر رہا ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ہم نے کر دیا ہے. ہمارے میڈیا کو دیکھیں, کوئی ایک جھوٹی خبر, جہاں تک میری معلومات ہے کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے. آئی ایس پی آر کا جو بیان آ رہا تھا کتنا نپا تلا, لوگ کہہ رہے تھے یہ تو ڈرا ہوا ہے. یہ تو بھائی ڈرا ہوا نہیں ہے, وہ چیخو پکار نہیں کر رہا, وہ تمیز سے بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہے بھائی مودی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ حملہ ہم نے کیا, ہم نے نہیں کیا. جب ہم کریں گے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, دنیا کہے گی کہ ہو گیا یہ بہت. تم خود چیخو گے, خود کمبخت کروا رہے ہو, اور ڈال کس پہ رہے ہو؟ ہم پہ ڈال رہے ہو, پاکستان پہ ڈال رہے ہو, کر خود رہے ہو. تو ہماری اسٹیٹمنٹ بھی وہاں بڑی نپی تلی تھی. بعض میڈیا والوں نے کوشش کی ہمیں بھڑکانے کی, میں نے کہا بھائی انڈیا سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے, نہ انڈیا والوں سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے. بھائی انڈیا میں بھی لوگ انسان ہیں, ہندو مسلم. 2010 اور 11 میں انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو مسئلہ انڈیا پاکستان کا نہیں ہے, مسئلہ ایک شخص کا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے, مودی. اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھو, ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے, پورا ملک ہی وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا وجود ہی مٹنا چاہیے. ساری دنیا میں دہشت گردی کا ٹھیکہ پاکستان نے لیا ہوا ہے, ساری دنیا. بھائی تم اٹیک میں پہل تم کر رہے ہو, اور دہشت گرد کسے کہہ رہے ہو؟ پاکستان کو کہہ رہے ہو. تو بہت عرصے سے نا یہ نیگیٹیوٹی چل رہی تھی, یہ فوج کچھ نہیں کر سکتی, یہ فوج اپنے لوگوں کو مار سکتی ہے بس, اور کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے. اور پھر آئی ایس پی آر کا جب بیان آیا تو بھی بہت سے جو غدار لوگ ہیں, اب یہ آج میں کمنٹ پڑھ رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا پرانے بیان پر, کہہ رہا تھا اس کے تو اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گا. نیچے لکھا ہوا ہے, اس کے تو بولنے سے لگ رہا ہے کہ یہ. تو تم کیا چاہتے ہو, ہم بھی انڈیا کے میڈیا کی طرح گدوں پہ لنگوروں کی طرح کلابازیاں کھانا شروع کر دیں, چیخنا شروع کر دیں؟ تو مجھے یاد ہے پرسوں رات کو میری طبیعت اصل میں سفر کی وجہ سے نا 3-4 دن خراب رہی ہے, ورنہ میں اس جنگ میں پورا ان رہتا ہوں, وقت پوری جو ہے نا آپ کو خبریں دیتا رہتا میں. لیکن 2-4 دن سے مجھے نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ جہاز میں جب جہاز نیچے آتا ہے نا تو نزلہ سارا اوپر جاتا ہے. میرے اتنے اس دوران سفر ہوئے ہیں کہ جب میں لاہور سے آ رہا ہوں, اسے لاہور سے آتے ہوئے پائلٹ لے کے بھی بڑے لمبے راستے پہ گیا, بولا وہ ادھر انڈیا کا بارڈر قریب ہے, تھوڑا دوسرے راستے سے لے کر گیا, دیر لگا دی اس نے. تو یہاں اترا ہوں, اگلے دن پھر مجھے ملتان جانا تھا, جب اترا ہوں تو سارا کان میرا خراب ہو گیا نا درد سے, نیچے دباؤ آتا ہے. ابھی وہ ٹھیک ہوا نہیں کہ پھر ملتان کی فلائٹ تھی, وہ جہاز نیچے آیا تو اور خراب ہو گیا. پھر واپسی پہ پی آئی اے والا تو بارڈر کے اوپر سے لے کر آیا ہے. پی آئی اے بڑی مزے کی چیز ہے یار, کبھی اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو تمہیں پی آئی اے کے واقعات سناؤں گا. بڑی دیسی فلائٹ ہے, مزہ آتا ہے پی آئی اے میں سفر کرنے, جلدی بھی پہنچتا ہے. وہ ایکسیلیٹر پہ فل اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے پہنچا دیتے ہیں. یہ میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے کہ آپ پی آئی اے سے سفر کرو, جلدی پہنچتا ہے آدمی. کہاں پہنچتا ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال ٹھکانے پر بھی جلدی پہنچ جاتا ہے, جہاں بھی جانا ہو جلدی پہنچ جاتا ہے. تو وہ پھر جہاز نیچے آیا, پھر کان بند ہو گئے, وہ مسلسل. تو 2-4 دن طبیعت اتنی خراب رہی ہے کہ میں اس جنگ کو پراپر وے میں, جب ہم فتح ہوئی ہے نا, تو جو ایک خوشخبری دینی تھی وہ بھی نہیں دے پایا میں. تو اب ہوا یہ کہ الحمدللہ پرسوں ترسوں رات کی بات ہے, جب یہ آخری دفعہ انڈیا نے اٹیک کیا نا, بڑا اٹیک کیا, ادھر ڈیپو پہ حملہ کیا لاہور کے آرمی کے. اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ فوج کے جو ٹھکانے ان پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا, سیویلین پہ کیوں ہو رہا ہے. ہماری بحثیں ہو رہی ہے لوگوں سے. اچھا ہم کہتے ہیں مودی کو یار فوجیوں کے ٹھکانوں کو بھی مارو,
सिविलियन को क्यों मार रहे हो खाली तुम, बेवकूफों वाली बात है। वो सिविलियन पे कर इसलिए रहा है कि ताकि आवाम को उकसाए। भाई जब एक मुल्क में रहते हैं तो फौजी हो सिविलियन हो, हमारे लिए सबका खून बराबर है। कुछ उलमा थे जो पॉजिटिव इस तरह की बातें कर रहे थे, आवाम की जो गद्दार वतन है मीडिया पे तो वही छाए हुए थे, क्योंकि ये नेगेटिव चीजें जो है ना ये बाहर का मीडिया फिर ज्यादा फैलाता है, बाहर का मीडिया ज्यादा फैलाता है नेगेटिव चीजें। यहां मुझे याद है एक साहब आए, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब ये कैसी लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है ये, वहां से ड्रोन आ रहे हैं, ये मिसाइल आ रहे हैं, इसको जंग कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरा अगर कोई राब्ता हुआ मोदी से मैं बोलूंगा कोई बड़े बड़े बम फेंक यार। ये चल रहा था इन जंग के दिनों में, यानी भाई करने की बात करो यार। कौम ऐसी है बोलने से पहले सोचती नहीं है। तो कह रहे ये क्या चल रहा है, ये कौन सी जंग है। मैंने कहा बड़ा मिसाइल मंगवाते हैं जो डायरेक्ट अल्लाह ना करे आपके घर पे लगे तो आपको लगे कि ये जंग है। एक ने कहा ये कैसी ग़ज़वा हिंद है, वो फायर करते हैं अगले दिन तक कुछ नहीं होता, फिर अगले दिन इसको कहते हैं ग़ज़वा हिंद। मैंने कहा ग़ज़वा जंग को बोलते हैं भाई, जंगों के हर दौर में मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मिसाइलों की वॉर अलग होती है, तीरों की वॉर पहले दौर में अलग होती थी। ग़ज़वा हुनैन में तो तीर चले हैं, वो कहें ये कौन सी जंग है, घोड़ों से नहीं हो रही खाली तीरों से हो रही है। जंग का मतलब लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जंग में दुनिया को जो दो बड़े मैसेज गए ना, एक तो हमारी फौज की तैयारी, ईमानी जज्बा कि पाकिस्तान अस्करी लिहाज से इंतहाई मजबूत कंट्री है, ये तो गया ही है पैगाम। कौम के आसाब कितने मजबूत हैं, ये तो ऐसा पैगाम गया है कि पूरी दुनिया डर गई है पाकिस्तानियों से। खुदा की कसम, हमने बाहर की भी ट्रैवलिंग की है, जरा सा भी खौफ होता है ना उन बाहर के मुल्कों में कि कोई मुल्क हमला कर रहा है, उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। पाकिस्तानियों का हौसला देखो यार, ये 5-6 दिन जो गुजरे हैं ना, जितना पूरी कौम ने इन 5-6 दिनों को एंजॉय किया है, ऐसा लग रहा है इन सबकी शादियां हो रही हैं। जितना इस 5-6 दिनों में कौम ने एंजॉय किया ना, इतना शायद तारीख में कभी एंजॉय ना किया हो। इतने मजबूत, ये ईमान की बरकत है, ये इस्लाम की बरकत है।